میرا نام راجہ شاہد ہے. میں 12 سال ARY کا رپورٹر رہا ہوں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں. اب میں ریسنٹلی 92 نیوز میں ایز اے ڈسٹرکٹ رپورٹر کام کر رہا ہوں. اور ہمارے رحیم یار خان میں کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جس میں کینسر کا بھی ایک پیشنٹ تھا جو سرکار جی کے پاس آیا اور لا علاج تھا. شوکت خانم والوں نے ان کو لا علاج کر کے گھر بھیجا اور وہ یہاں پر آئے اور وہ یہاں پر دم کرانے کے بعد جب صحت یاب ہوئے ہیں تو ہم میڈیا والے یقین نہیں کرتے, ہمیں 50% یقین ہوا کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ معجزے جو ہیں نبیوں کو ملے ہیں اور کرامات ملی ہیں ولیوں کو. تو ولی کامل آج کل ملنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس کا معجزہ تو یہ بہت ہی ناممکن سی چیز ہے, لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت سارے پیشنٹ یہاں پر ایسے ہیں جو ٹھیک ہوئے اور اپنا خود کا جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ ماشاءاللہ کینسر کے موذی مرض سے صحت یاب ہو چکا ہے. اپنا ایک ہم پیشنٹ بھی لے کے آئے ہیں ساتھ جو تیسرے دم کے بعد کینسر کا پیشنٹ تھا, اب چل کر خود ادھر پہنچا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیمفوما کینسر کا یہ پیشنٹ تھا بچہ جس کا ویٹ لاس ہو گیا تھا بالکل, اور اس کا جو بلڈ کاؤنٹ تھا وہ نیل ہو گیا تھا. تو 2 سرکل اس کے پہلے کیمو تھراپی ہونے کے بعد تیسری لہر میں جب سرکار جی کے پاس یہاں دم ہونے کے لیے یہ بچہ ادھر آیا تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے اب یہ کھڑا ہے. اس بچے سے بھی بات کرتے ہیں, یہ بتائے گا کہ بیٹا آپ ادھر آئے ہو, بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہو آپ؟ تو آپ ٹھیک ہیں؟ جی. اپنا نام بتائیں, کیا نام ہے؟ حمزہ. حمزہ. کیا ہوا تھا بیٹا, آپ کو کیا مسئلہ آتا؟ چیسٹ پہ آپ کو یہاں پر گلٹیاں تھیں اور بلڈ میں جو ہے خرابی کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے. تو اب پہلے کیسا تھا اور اب کیسے آپ محسوس کر رہے ہیں؟ کافی بہتر. بہتر ہے پہلے. دیکھیں جی, میرا بیٹا یہ پچھلے 3 سال سے ہم جو ہیں اس کا علاج کروا رہے تھے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر ہم سرکار جی کے پاس آئے ہیں, یہاں سے دم کروایا, اس کے بعد پھر ہم نے اس کا علاج کروایا, اس سے بہت فرق پڑا. ہمارے ہی کچھ صحافی دوست ہیں, کچھ اینکر ایسے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اگر بیت جائے یا وہ خود یہاں آ کر تجربہ کر لیں یا اپنا ان کا کوئی عزیز کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری میں مبتلا ہو یا ان کی اولاد میں سے کوئی جو یہاں ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ جب کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس معاملے کو کہ یہ بیماری ہے یا ایسے کیلے منہ سے نکلتی ہیں یا ادروائز کوئی بھی ایسی موذی مرض ہے, لیکن میں اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں آج, میں یہ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دینے والا ہے. لیکن جو لوگ لا علاج ہو چکے ہیں ڈاکٹروں سے, حکیموں سے, یا بہت سارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو تویز دھاگا اور مختلف مراحل سے گزر کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں, یہاں پر میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان لوگوں کو شفا ہوئی ہے. شفا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کا یقین ہو, آپ کو جو ہے اس پر جو بھی سرکار جی دم کر رہے ہیں آپ اس پر ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ان کے جو بتایا گیا ہے طریقہ کار اس پر عمل کریں تو امید یہی ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. جی بالکل, آج ہم موجود ہیں آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں جہاں پر پیر حق خطیب سرکار جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور ہم اپنے ایک پیشنٹ کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. اور یہاں پر دیگر پیشنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں جو لا علاج تھے, جو بہت ہی دھکے کھانے کے بعد یہاں جو ہے علاج کے لیے پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے. تو حق سرکار کے ساتھ ہمارے ہی کچھ صحافی دوست ہیں, کچھ اینکر ہیں جو انہوں نے چند ڈالروں کی خاطر, میں تو یہ کہوں گا کیونکہ جیسے ہی سرکار جی کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان کی نیگیٹیوٹی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں, کچھ پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز وائرل ہونے کی وجہ سے کچھ ڈالرز ان کو ملتے ہیں. اس نیت سے وہ لوگ جو ہے یہ جو ہے عمل کرتے ہیں. میں اب خود آزما چکا ہوں اس معاملے میں کیونکہ ہمارا ایک اپنا پیشنٹ بھی متاثر ہوا اور جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر اس وجہ سے پہنچا ہوں کہ وہ بچہ اب صحت یاب ہوا ہے
اور جس لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہاں پر نہ پہنچے، یہاں پر نہ آئیں، وہ چند ٹکوں کی خاطر ایسا کرتے ہیں جو کہ بہت ہی جو ہے ناممکن سی بات تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جو سادہ لوگ ہیں. میں نے یہاں پر سرکار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہاں پر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دیگر مذاہب سے ہیں. یہاں میں نے سکھ، عیسائی، ہندو مذہب، سندھ سے آئے، سکھر سے، یہاں میں نے خود اپنے یہاں پر ویوز سارے ان کو دیکھے ہیں کہ لوگ یہاں پر حق خطیب کے نعرے کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں. اور ادھر اسی لیے وہ لوگ آتے ہیں کہ لوگ جب لا علاج ہو جاتے ہیں تو یہاں پر پہنچتے ہیں. اب پروپیگنڈا کرنے والے جو ہمارے ایک ARY کے سینئر اینکر ہیں، میرا ان کے ساتھ تقریباً عرصہ دراز سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. میرے دفتر رحیم یار خان میں وہ آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے دیگر پروگرام بھی کیے ہیں. لیکن اب وہ جس نہج پر پہنچے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ صحافی کو اتنی پارٹی نہیں بننا چاہیے کہ وہ خود ہی جو ہے تمام فیصلے کر لے. سرکار جی کے جتنے بھی عوامل ہیں یا جو بھی ان کے پروگرام ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، لائیو دیکھ لیں، ہر چیز تو سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے نکالنا کیا ہے؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی شفا اللہ نے لکھی ہے تو وہ آ جائے. تو آپ یہاں کون سے یہ لوگ پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی پیسے دو؟ یہ تو ہر کسی کی اپنی منشا ہے، اپنا خرچہ کرایہ بھر کے لوگ آ جاتے ہیں. جب دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں، تو اگر ان کو شفا ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو بہت سارے سوشلسٹ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، کچھ اینکرز ہیں، وہ اس معاملے میں پارٹی بن گئے ہیں، جبکہ پتہ نہیں ان کا اس میں کیا عزائم ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈالروں کے چکر میں وہ تمام انسانیت کو بھول چکے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیمار ہے، جس کا بیمار ہے ان کے لوائقین ان کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بات کر کے پوچھے. جبکہ نیگیٹو جو کنسرویشن بنانے کی کوشش ہے، بہت افسوسناک عمل ہے. جی.